آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا ہمارا گھر قرآن کی آواز سے آباد ہے؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو مسلمان اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت بھی سیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت۔ المعجم الکبیر، حدیث نمبر 7588، مجمع الزوائد، حدیث نمبر 11639۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو مسلمان اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت بھی سیکھے تو روز قیامت وہ آیت خوش ہو کر اس کا استقبال کرے گی۔ قرآن مجید سیکھنے یا پڑھنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً صحیح تلفظ سیکھنا، حفظ کرنا اور معانی اور مطالب کو سمجھنا۔ افضل یہ ہے کہ ان سب صورتوں کو جمع کیا جائے تاکہ روز قیامت قرآن حکیم کی شفاعت نصیب ہو۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ سمجھنے، سیکھنے اور زندگی میں نافذ کرنے کا پیغام ہے۔ جو شخص اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے قرب کی طرف بڑھتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سیکھتا ہے، قیامت کے دن وہ آیت مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے گی۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ ہم دنیا میں کسی بڑے شخص کی مسکراہٹ کو اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کا کلام خود خوش ہو کر استقبال کرے، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سیکھنے کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، صحیح تلفظ اور تجوید سیکھنا تاکہ ہم اللہ کا کلام درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ نمبر 2، حفظ کرنا تاکہ قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے۔ نمبر 3، معانی اور مفہوم کو سمجھنا تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ نمبر 4، عمل کرنا، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ قرآن ہماری زندگی بدل دے۔ افضل یہ ہے کہ ان سب صورتوں کو جمع کیا جائے۔ صرف الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں اور صرف ترجمہ جان لینا بھی مکمل نہیں، بلکہ قرآن کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق جینا ہی کامل راستہ ہے۔ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔ وہ شخص خوش نصیب ہوگا جس نے دنیا میں قرآن سے تعلق جوڑا ہو، لیکن جو شخص قرآن کو چھوڑ دے اس کے لیے محرومی ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا ہمارا گھر قرآن کی آواز سے آباد ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون ہو، ہماری اولادیں نیک ہوں اور ہماری زندگیوں میں برکت ہو، تو قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، قرآن سیکھنے میں عمر کی کوئی قید نہیں، بچپن، جوانی یا بڑھاپا، جب بھی انسان اخلاص سے قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، حفظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔